سب سے پہلے تو اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے کہ یہ قرآن کریم کو شروع کرنے والی سورت ہے، اور اس کے بعد اس کا نام ام القرآن ہے، اس کے بعد اس کا نام ام الکتاب ہے، اس کے بعد اس کا نام سبع مثانی ہے، اور اسے قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے، اسے سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اسے سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ صورت ہے کہ اگر آپ کسی بیمار پر، کسی ایسے شخص پر جو دھسا ہوا ہو، جسے کسی چیز نے نقصان پہنچایا ہو، سانپ نے ڈس لیا ہے، بچھو نے ڈس لیا ہے، یا کسی اور جانور نے اسے نقصان پہنچا دیا ہے، آپ اسے پڑھ کر دم کر دیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور یہ آزمودہ نسخہ ہے، ہم اسے چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر کبھی کسی پیر کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی کسی فقیر کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی کسی ایسے شخص کے پاس بھاگتے ہیں کہ جو کپڑوں سے بھی عاری ہوتا ہے، کبھی ہم ان آوارہ عورتوں کی طرف بھاگتے ہیں جو ڈانس کرنے والی ہوتی ہیں، اور ان سے جا کر شفا طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے شفا کو نازل فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بھی بتلا دیا کہ تم قرآن سے اس طرح شفا لو۔ یہ قرآن تمام کا تمام شفا ہے، لیکن اس کے اندر ایک صورت ہے جسے سورۃ الرقیہ کہا جاتا ہے کہ یہ دم کرنے والی صورت ہے، آپ اسے پڑھیں، اس کے ساتھ شفا مانگے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ آزمودہ نسخہ ہے، یہ صحابہ اکرام کا آزمایا ہوا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزمایا ہوا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی آپ کو شفا کی ضرورت ہو، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں، آپ یقین سے کریں اللہ تبارک و تعالی 100%، 100%، لاکھوں %، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو اسی وقت شفا عطا فرمائیں گے۔ ہم نے قرآن سے شفا لینی چھوڑ دی، ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مسائل پیش آتے ہیں، تو ہماری سب سے پہلی جو ترجیح ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہوتی ہے، ہم کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم سب سے پہلے قرآن کے ساتھ شفا کو حاصل کریں۔ اگر آپ قرآن سے شفا لیتے ہیں تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کے اندر شفا کو نازل فرمانے والے ہیں، وہ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے اساس القرآن کہتے ہیں، یعنی کہ قرآن کی جڑ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ درخت اگر لگایا گیا ہے تو اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو وہ درخت مضبوط ہوگا۔ جو بلڈنگیں بنانے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے بنیاد مضبوط رکھی اس مکان کی، اس بلڈنگ کی، اگر جڑ مضبوط ہوگی تو یقیناً یہ بلڈنگ مضبوط ہوگی اور کھڑی رہے گی۔ اگر ہم نے اس کی جڑوں کو مضبوط نہ کیا تو یہ پھر بلڈنگ بھی کسی کام کی نہ رہے گی۔ جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ بلڈنگ یا کوئی بھی چیز اسے مضبوط کرنے والی اس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ آپ خاندان کو دیکھ لیں، اگر آپ کے خاندان کا نظام مضبوط ہے، آپ اپنے خاندان کو، اس کے بزرگوں کی بات ماننے والے ہیں، ان کی جڑیں مضبوط ہیں، تو وہ خاندان دنیاوی طور پر بھی مضبوط ہوگا۔ اور اگر کسی خاندان کی جڑیں مضبوط نہیں اور وہ کھوکھلی بنیادوں پر کھڑا ہے تو پھر اس خاندان کے اندر یقیناً ایسے واقعات پیش آئیں گے جو اس خاندان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام سورۃ الواقعہ ہے۔ یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام کافیہ ہے، کہ یہ ہر شے سے کافی ہے، کیونکہ یہ اپنے علاوہ ہر چیز سے کفایت کرنے والی ہے۔ اسی طرح اسے سورۃ الکنز، خزانہ بھی کہا جاتا ہے، کہ اس سورت کا نام خزانہ ہے۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت ہے، سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بے شمار ہے۔